السلام کا بیان آج آپ کے سامنے آئے گا. جب قرآن مجید نے اس بڑی ہستی کو ذکر کیا ہے اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس کا بہت تذکرہ آتا ہے. عرب کے جو بڑے بڑے دانشور اور شعراء اور اس قسم کے بڑے لوگ جو گزرے ہیں ادیب وغیرہ، ان کے کلام میں بھی حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی کیا چیز عطا کی تھی جس کی وجہ سے ان کی اتنی تعریف اور قیامت تک ہر رمضان میں غیر رمضان میں تلاوت کرنے والا نماز میں غیر نماز میں ان کا تذکرہ بڑے شان و شوقت کے ساتھ کرتا ہے. تو اس کے بارے میں چند باتیں بھی سمجھنی ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت لقمان علیہ السلام کون تھے، نبی تھے یا غیر نبی تھے؟ جمہور علماء اور تقریباً تمام ائمہ کرام محدثین فقہاء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، اللہ کے خاص بندے اور اللہ کے خاص ولی تھے. اس میں بالاتفاق یہی رائے ہے. ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے، لیکن تمام فقہاء محدثین اور مجتہدین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام جو تھے وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر الہام کیا کرتے ہیں. ایوب علیہ السلام کے یہ بھانجے تھے، ان کی بہن کے یہ بیٹے تھے. اس وجہ سے بھی نبیوں کے خاندان سے لوگ آتے ہیں تو ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں. اور لکھا ہے کہ 1000 سال ان کی عمر تھی. بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عمر تھی. عقل کے بہت بڑے بادشاہ تھے. رنگ ذرا سانولا تھا ان کا. بادشاہ ان کو اپنے پاس عقلیات کے لیے بٹھایا کرتے تھے. اس زمانے کے بادشاہوں کو بھی عقل کی، دانشوری کی اور خیر خواہی کی انتہائی ضرورت ہوا کرتی تھی. تو ایسے لوگوں کی وہ تلاش میں ہوا کرتے تھے. تو قرآن عظیم نے بھی ان کو یہی فرمایا کہ اللہ بے شک ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت یعنی عقل مندی اور دانشوری عطا کی. انشکر للہ، تاکہ یہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائے. کوئی بھی نعمت آدمی کے پاس ہو اور اس پر شکرانہ ہو جائے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی حکمت، جتنی دانشوری، جتنی عقل مندی حضرت لقمان علیہ السلام کو عطا کی ہے تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا تذکرہ کتنا خیر سے ہوا اور انہوں نے کتنا شکر کیا ہوگا اور ان کی یہ نعمت کہاں سے کہاں بڑھ گئی ہوگی. آج 1400 سال سے تو یہ امت اس کو یاد کر رہی ہے. یہ تو اس سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے کے، حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے یہ لوگوں میں فتوے کا کام کیا کرتے تھے، لوگوں کو مسائل بیان کیا کرتے تھے. جب حضرت داؤد علیہ السلام نبی بن کر آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہ جب تفیدہ فاکتفی، کہ جب ضرورت پوری ہو جائے تو پھر رک جاؤ. یعنی پانی جب آ جائے تو تیمم چھوڑ دینا چاہیے. آب آمد تیمم برخاست، کہ جب آب اور پانی مل جائے تو تیمم کو چھوڑ دینا چاہیے. اور فتوی آپ بند کر دیں چونکہ نبی آ گیا ہے، ہم نبی کی چلیں گے. تو اس کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اور نبی چونکہ بڑی چیز لے کے آتا ہے، وحی اور معجزات لے کے آتا ہے، اس کی طاقت اس عقلیات اور دانشوری کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے. بہت زیادہ کیا، اس کا کوئی اس کے آگے مقابلہ ہی نہیں. یہ اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی بعض مرتبہ جب وحی کی بات آتی ہے تو لوگ اپنی عقلیات کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی نہیں یار، یہ بات تو عقل میں نہیں آ رہی، یہ بات تو لاجیکلی غلط ہے، یہ تو اس طرح ہے، ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ مسئلہ کتابوں میں کیسا لکھا ہوا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے لقمان علیہ السلام کو روک دیا. بھائی وحی آ گئی ہے اور اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. لہذا وحی کے مقابلے میں اپنے آپ کو مت لاؤ. یہ ساری خرابی پیدا وہی ہوتی ہے جب آدمی بے ادب بنتا ہے، جب آدمی کو فرق مراتب بتانا ہو کہ کس کا مرتبہ ہے کیا اور کس کو کتنا تولنا چاہیے. اس وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بہرحال ایک موقع پر وقت کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی میٹھی چیز لے آ کر کھلاؤ، کوئی
کوئی اچھی چیز میٹھی چیز کا جو ہے وہ مطالبہ کیا تو حضرت لقمان علیہ السلام بکرے کو ذبح کیا اور اس کی زبان جو ہے لے کر آئے اور بادشاہ کو پیش کر بادشاہ نے کھائی. کچھ وقت کے بعد دوبارہ جو ہے بادشاہ نے کہا کہ کوئی کڑوی چیز کھلاؤ. پھر بکرے کو ذبح کیا اور اس کی زبان کاٹ کر پکا کر لے آئے اور دے دی. دونوں دفعہ ایسا ہی کیا. اگر یہی زبان ہے کبھی یہ میٹھی چلتی ہے, صحیح حق بولتی ہے, صحیح سمجھاتی ہے, بڑے کمالات دکھاتی ہے, اور اگر یہ غلط چلنے لگ جائے, حق کے خلاف چلنے لگ جائے, جھوٹ پر آ جائے, بددیانتی اور خیانت پر آ جائے, اس سے زیادہ کڑوی کوئی چیز نہیں. پوری دنیا کے بگاڑ اور سدھار کا مدار جو ہے وہ انسان کی زبان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کو صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے. ایسا ہوتا ہے کہ بچے بولنے کے اندر لکنت پیدا کرتے ہیں اور بول نہیں سکتے ہیں, تو یہ بھی اس کا ٹوٹکا ہوتا ہے کہ ان کو چڑیوں کا پانی پلا دیا جائے تو اس سے ان کی زبان کی لکنت ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ ایک حد تک شریعت میں اس کی اجازت ہے, لیکن اس میں بھی حلال اور حرام پرندے کی آدمی کو تمیز ہونا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کौوں کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ پلا دیتے ہیں. کوا تو مردار جانور ہے, بدبخت ہے, اور یہ پرندہ اتنا لانتی پرندہ ہے کہ اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ حرم میں ہو یا حرم کے علاوہ جہاں دیکھو اس کو مارو. اور اس کا پانی جب بچے پیتے ہیں تو پھر ان کی عادتیں بھی ان جیسی ہو جاتی ہیں. حلال اور حرام کی تمیز ہمیشہ مسلمان کو جو ہے نا مد نظر رکھنی پڑتی ہے. اسی وجہ سے اقوام عالم میں مسلمان بظاہر پیچھے نظر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اقوام عالم میں دوسری قومیں ہیں وہ جب کسی بھی میدان میں آگے جاتی ہے ان کے پاس حلال اور حرام کی کوئی راہیں نہیں, سب کو پھیلاتے ہوئے سب کی حدوں کو توڑتے ہوئے جاتے ہیں. مسلمان خیال کرتا ہے نہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے. بچے کو خالی کائے تھوڑی کروانا ہے, اور پھر وہ جب اس کوے کا پانی پی کر جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ چپ ہی نہیں ہوتا, اور پھر وہ غلط صحیح حرام حلال ناجائز جائز کی ساری تمیزیں کھول لیتا ہے. حلال پرندوں کو چوٹا پلانا چاہیے, مینا کا پلانا چاہیے. مینا خوبصورت ہے پرندہ, اور دوسرے یہ کہ اس کی آواز بڑی میٹھی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے کلام میں شیرینی ہونی چاہیے, کلام میں حق گوئی ہونی چاہیے, کلام میں ہمدردی ہونی چاہیے, اور کلام میں ایک دوسرے کی رعایت ہونی چاہیے. تو ایسا کلام تو اسی وقت پیدا ہوگا جب آدمی حلال اور حرام کی تمیز کرے. کوے کے پانی بچوں کو پلائیں گے, لکنت والے بچوں کو, وہ کہاں سے سیدھے ہوں گے. مینا کا پانی پلا لینا چاہیے. یہ تو ویسے ایک بات آ گئی پیچھے. ان کا نام پورا تھا لقمان بن دورہ, اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کی ہیں وہ آگے آ رہی ہیں. ان کے بیٹے کا نام تھا ساران. 1000 سال لقمان علیہ السلام کی عمر لکھی ہے. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر دی. جب آدمی نیکی کی راہ پر چلتا ہے تو اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتے ہیں. اور پھر یہ عقل مندی اور دانشوری, یہ سنیے ذرا, یہ وہ کون سی باتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے آج 1400 سال سے تو ہم ان کا خیر کے ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں. ایسی کون سی عقل مندی کی باتیں تھیں, دانشوری کی اور حکمت کے اعلیٰ درجے پر یہ پہنچے ہوئے تھے, یہ کون سی ایسی باتیں تھیں. حالانکہ بہت بڑے بڑے دانشور دنیا میں گزرے ہیں, عقل مند گزرے ہیں, ادیب گزرے ہیں, ان کا تو اتنا کہیں تذکرہ نہیں ہے. یہ نبی کا ہونے کے باوجود قرآن نے ان کے نام پر صورت نازل کر دی. بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا کرشمہ اور معجزہ ہے. تو کیا ہے وہ بات؟ میرے دوستوں بزرگوں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ عقلیات جس کو آج ہم کہتے ہیں نا, آسان الفاظ میں سمجھیے وہ مکاری اور چال بازی کا نام ہم نے عقلیات رکھ لیا ہے. کسی کو دھوکہ دینا, کسی کو پردے میں رکھنا, کسی سے باتیں چھپانا, یہ عقلیات ہم اس کو کہتے ہیں. یہ عقلیات نہیں. عقل مند جو آدمی ہوتا ہے نا وہ پوری امت کا خیر خواہ ہوتا ہے, تبھی اس کا نام جو ہے نا وہ دنیا باقی تک اس کا نام جاری رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں, بڑی مثال ہے. پوری دنیا میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہتی دنیا تک قائم کیوں ہے؟ پوری دنیا کے خیر خواہ. اس کے نیج پر جو چلتا ہے اس کا بھی نام اسی طرح باقی رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت بڑا درجہ ہے. تو عقلیات کے اندر پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مفادات کے ساتھ ساتھ پوری امت کے مفادات کو بھی خیال رکھے. یہ
عام درجہ ہے اس کو، یہ اعتدال کا درجہ ہے کہ میرے مفادات اور میرے فائدے وہ بھی محفوظ ہیں، امت کے بھی محفوظ ہیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرے درجے میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے مفادات کو بعد میں رکھے، امت کے مفادات کو پہلے سامنے رکھے، یہ احسان کا درجہ ہوتا ہے۔ مجھے بعد میں مل جائے کوئی مسئلہ نہیں، میرے فائدے میرے مفادات وہ پیچھے رہ جائے، یہ احسان کا درجہ کہلاتا ہے۔ اور تیسرے درجے میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے فائدے ملے ہی نہ، امت کا فائدہ ہو جائے۔ ان میں صفات اس طرح کی تھی جو آج ہمارے عقل مند دانشور جو سیاستدان اپنے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو عقل کا بہت بڑا پرچار کر رہے ہیں، ان کے اندر ان تینوں میں سے کوئی درجہ آپ کو نظر نہیں آیا۔ وہ مفاد پرستی کے اندر اس درجے میں پہنچے ہوئے ہیں، خود پرستی اور خود غرضی کے اندر اور مال پرستی کے اندر، جس کا ہم اور آپ بیان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، ہم بس بھگت سکتے ہیں ساری زندگی، کبھی کون سی قطاروں میں کبھی کون سی قطاروں میں۔ یہ قرآن اسی لیے آیا ہے کہ ان کو اگر پڑھا ہوا ہوتا صحیح تو آج ہمیں یہ دن نہ بھگتنے پڑے، نہ ہمیں نہ ہمارے حکمرانوں۔ لیکن اب جس نے قسم کھائی تھی کہ میں جاہل رہوں گا اور جاہل ہی مروں گا، اس کو کون پڑھا لکھا بنا سکتا ہے؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر گزار بندہ بنتا ہے تو وہ شکر اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری پر آتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ کا کیا بگاڑے گا، اللہ تو ویسے ہی تعریف کے قابل ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اگلی وصیت کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، پہلی نصیحت جو کی وہ یہ ہے کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنا۔ سمجھیے آپ قرآن عظیم کی سورہ بقرہ کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو؟ یعقوب علیہ السلام خود نبی، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی، تو وہ توحید کے کس درجے پہ ہوں گے؟ اور وہ اپنی اولادوں سے پوچھ کیا رہے ہیں؟ اتنی زیادہ نبوت کے جو ہے ثمرات اور نبوت کے آثار اور نبوت پوری کی پوری خاندانوں میں آ رہی ہے، اور خاندانوں سے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ان کو فکر کس چیز کی لگی کہ ما تعبدون من بعدی؟ ہم اور آپ ہوتے تو اپنی اولادوں کو مرتے وقت کیا وصیت کرتے؟ وہ پوچھ رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے آخری وقت میں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ما تتجرون من بعدی، میرے بعد کیا تجارت کرو گے، یا ما تزرعون من بعدی، میرے بعد کیسے زراعت کا معاملہ چلاؤ گے، یا میرے بعد کیسے کاروبار کرو گے۔ ہمارے تو یہی سوالات ہوتے ہیں، اور یہی ہم اپنے جو ہے وہ اولادوں کو بھی سکھاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی سنبھالنا کیسے تمہیں، لیکن ان کو فکر ہے ایمان کی۔ ہمارے تو نہ باپ دادوں میں کوئی ولی ہے، نہ کوئی بڑا آدمی ہے، نہ کوئی نبی، تو دور کی بات ہے بہت زیادہ۔ تو ہمیں کتنی فکر ہونی چاہیے کہ نبیوں کو اس بات کی فکر ہو رہی ہے، جو اپنی اولادوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے، تو مجھے اور آپ کو کتنی فکر ہونی چاہیے۔ ورنہ سوالات تو اس وقت بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھے کہ اپنی اولادوں کو وصیت کر دے۔ جب توحید کے اوپر اور اللہ کی وحدانیت کے اوپر آدمی قائم و دائم ہو جاتا ہے نا، سارے معاملات خود بہت حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بنیادی فکر آدمی کو اس چیز کی ہونی چاہیے، اور یہاں بھی حضرت لقمان علیہ السلام نے بنیاد اسی پر رکھی کہ بیٹا شرک مت کر، لا تشرک باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا مت۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، بہت عظیم ظلم ہے۔ تاکید کتنی لائے، ان اس کے بعد اس کی خبر پر لام بھی لے کے آئے، لظلم عظیم، اور زیادہ ضرور بضرور بہت زیادہ عظیم ظلم ہے۔ ترجمہ اتنا زیادہ سخت ہوتا چلے جائے جتنے زیادہ الفاظ بڑھتے چلے جائیں، یہ عربی کی باریکیاں ہوتی ہیں۔